السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ الروم کل مکمل ہو گیا۔ سورۃ الروم کی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں کل آپ کی خدمت میں کمپلیٹ پیش کر دی گئی اللہ کی توفیق سے، فللہ الحمد والمنہ۔ اب یہاں سے سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ لقمان یہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، حالانکہ پورا کا پورا قرآن کریم اہم ترین ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے باتیں نازل فرمائی ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے یہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان یہ قرآن کریم کے اندر جو اس کا آرڈر ہے، جو اس کا نمبر ہے، وہ 31واں نمبر ہے، یعنی 31۔ قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو جو ترتیب ہے 31ویں نمبر پر یہ صورت کریمہ ہے، اور یہ صورت کریمہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکی صورت اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی، اس سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ اس کا نزول کہیں بھی ہوا ہو، وہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے یا وہ آیتیں مکی آیتوں میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا، جب مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو گئے، اس کے بعد جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، وہ صورتیں، وہ آیتیں مدنی صورت کہلاتی ہیں۔ اس کو اگزامپل کے طور پر سمجھ لیجئے کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم لوگوں پر اپنی نعمت کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرما رہے تھے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ مدنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، لیکن چونکہ حجۃ الوداع کرنے کے لیے مکہ میں آئے ہیں، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس آیت کریمہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سورت کریمہ ہے سورہ لقمان، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کریمہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات یعنی ایسے حروف جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے الف لام میم، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا، سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہے کہ نہیں؟ سورۃ الروم کا آغاز بھی الف لام میم سے، الف لام میم غلبت الروم۔ اور اس کے علاوہ بھی حروف مقطعات کے حروف ہیں، جیسے الف لام را، جیسے قاف ہے، نون ہے، صاد ہے، یا کاف ہا یا عین صاد جو سورہ مریم کے شروع میں ہے۔ تو یہ سب جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری صورتوں کو، یعنی جو صورتیں ہیں ان میں بہت ساری صورتوں کو اللہ نے اسی حروف مقطعات سے آغاز فرمایا ہے، اور حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے بارے میں تفصیل سے اور تشریح سے ہم نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ، جب میں نے اس تفسیر کے آغاز میں ہی جب ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا، اور الف لام میم جو میں نے وہاں پر پڑھا تھا، اس کی جو تفسیر کی تھی، اس کی پوری تفسیر، پوری تفصیل، پوری توضیح میں نے آپ کے سامنے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں رکھ دی تھی۔ ابھی یہاں پر صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو الف لام میم ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے،
کہ اس طرح کے جو حروف ہیں حروف مقطعات، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اصل میں چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، خاص طور سے مشرکین عرب جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، جن لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم عربی زبان کے جو ہے ایک دم ماہرین ہیں، عربی زبان ہم لوگوں کے بالکل رگ و پے میں سرایت ہے، ہم لوگ عربی زبان کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے اندر جو حروف ہے یہ وہی حروف ہیں جن کو تم روزمرہ کے بول چال میں یوز کرتے ہو۔ اب اگر تم کو اتنا ہی اپنے اوپر کمانڈ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو بتلا کر کے دکھلاؤ۔ تو یہ جو الف لام میم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کا آغاز کیا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز میں سے، یعنی قرآن کریم کے جو اعجاز ہیں، جو معجزات ہیں، اس میں سے ایک ہے یہ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات سے آغاز کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ حکمت والی کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی حکمت کو پیرو کر کے نازل فرمایا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر غور کرنے سے انسان زندگی کے حقیقت کو پالے گا، اس کے ایک ایک حرف پر غور کر کے انسان اپنی حقیقت کو پالے گا، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر غور کر کے انسان اپنی زندگی کو آسان بنا لے گا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ آج بھلے دنیا کی زمام کار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمانوں میں ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور حکماء کو پیدا کیا جنہوں نے ہر میدان کے اندر وہ کام کیا کہ آج انہی کی دیکھا دیکھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ کہ کس وجہ سے؟ چونکہ انہوں نے اس حکمت والی کتاب پر غور کیا، کیونکہ اس کے اندر حکمت ہے، اللہ نے ہر چیز کو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ کتاب جو ہے نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ نیکوکار لوگوں کے لیے۔ حالانکہ اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقام پر بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس کتاب کے اندر مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہدایت لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں پر کیا کہا؟ نیکوکار لوگوں کے لیے۔ اور سورہ بقرہ میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہدی للمتقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈفرنس ہے دونوں باتوں میں، نہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اس کتاب کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہیں گے، جو اس کے ذریعے سے ہدایت پانا چاہیں گے۔ جو نہیں پانا چاہیں گے ان کو نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے، بولیے کھائیں گے۔ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتے، کیوں جاتے ہیں کرنے کے لیے نائٹ ڈیوٹی؟ نہیں جائیں گے تو نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ دکان پر جاتے ہیں کیوں لوگ؟ کیونکہ نہیں جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اس کے لیے انسان اپنے پورے جسم، اپنے پورے دماغ اور پورے ذہن کو لگایا ہوا ہے، اور یہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی ہے۔ یہ ایسے ہی مل جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ یہ جو کتاب ہے حکمت والی کتاب کی آیتیں، ان آیتوں سے ہدایت اور رحمت ان کو ملے گی جو نیکوکار ہوں گے، مطلب جس کے دل کے اندر جذبہ ہوگا، شرشار جذبے سے جن کے دل شرشار ہوں گے کہ ہم کو قرآن کریم سے ہدایت چاہیے۔ بے شمار مثالیں جن کی زندگی کو اللہ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے بالکل پلٹ دیا، بے شمار مثالیں۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا کہ ایک لیڈیز نے کئی سالوں تک قرآن کریم اور اسلام کا مطالعہ کیا، کیوں؟ تاکہ اس کو بدنام کریں گے،
کئی سالوں تک مطالعہ کرنے کے بعد بھی بدنام نہیں کر پائی. بعد میں اس نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے جب مطالعہ کیا تو اللہ نے اس کو خود مسلمان بنا دیا, وہ خود ہدایت پر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کریم سے ہدایت اور رحمت انہی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہیں گے, کیونکہ یہ فری کی چیز نہیں ہے. یہ کتاب تو ہمارے سامنے فری دکھ رہی ہے, پڑھنا بھی فری ہے, علماء کرام بھی آپ کو ایک دم آسانی سے سنا دے رہے ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ فری کی چیز نہیں ہے. ہمارے اندر جذبہ ہوگا تبھی ملے گا. ہمارے اندر اگر جذبہ نہیں ہوگا تو پوری عمر سنتے رہیے قرآن کریم, پوری عمر قرآن کریم کی تفسیر سنتے رہیے, کوئی ہدایت نہیں ملنے والی. دل کے اندر ہو چاہت, جذبہ, جو چاہے گا اس کو ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں, ہدی و رحمت للمحسنین, جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. رحمت کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں نازل فرمائی ہے کہ جن باتوں سے انسان آخرت کی زندگی میں کامیاب و کامران ہوگا, فلاح پائے گا. اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ نے انہی جگہوں پر وہ باتیں بھی نازل فرمائی ہے جس میں انسان اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے خیر و بھلائی والا بنا سکتا ہے, اس دنیا میں کامیابی و کامرانی کے منزلوں کو طے کر سکتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی سینا, مسلمان, عالم دین, لیکن سائنس میں جو ان کا مقام ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے سنا ہوگا البیرونی, مسلمان ہیں, قرآن کریم کے عالم ہیں, لیکن ہسٹری کے اندر جو ان کا مقام ہے وہ کوئی نہیں لے پایا. آپ نے سنا ہوگا الخوارزمی, آپ نے سنا ہوگا, مسلمان ہیں, قرآن کریم کے عالم ہیں, لیکن میتھمیٹکس کے اندر جو ان کا مقام و مرتبہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. آج جتنے بھی میتھمیٹیشین اس دنیا میں ہے وہ سب انہی سے سیکھ کر کے ہے. پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر فلائی اڑانے والا مسلمان ہے, دوسرا نہیں ہے. کہاں سے؟ اسی قرآن کریم سے. لیکن ہم لوگوں نے تو اس کو بس فری کی کتاب سمجھ رکھا ہے, فری میں سب کچھ مل رہا ہے, چھوڑو سن لیں گے 10 منٹ حضرت کی بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہمارا وہی راما کھٹولا رہے گا, ہمارا یہ معاملہ ہے. تو اس کتاب کو اللہ نے نیکوکاروں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے, اور جو نیکوکار بنے گا, جو چاہت رکھے گا, پورے دنیا میں جو بھی چاہت رکھے گا اللہ اس کو دے دے گا. یہ اگر کوئی اس کا دشمن ہے, بعد میں اس کے دل کے اندر خیر پیدا ہو گیا, اللہ اس کو بھی دے دے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور وہ نیکوکار لوگ کون ہیں آگے اللہ نے کلیئر کر دیا, دیکھ لیجئے گا. کلیئر کیا کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ. سورہ بقرہ کو اٹھا لیجئے, یہی بات ہے وہاں پر بھی. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نمازوں کو قائم کرنے والے. ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں کہ نماز کی ہمارے نزدیک کوئی ویلویشن نہیں ہے, جب چاہا نماز پڑھ لیا, جب چاہا نماز نہیں پڑھا, ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا وہی معاملہ ہے, ہمارا وہی معاملہ ہے, کلیئر ہے ہمارا معاملہ ایک دم. ہمارا معاملہ ایک دم کلیئر. جب من کیا نماز پڑھ لیا, جب من کیا نماز نہیں پڑھیں گے. ایک ذرا سا مسئلہ بن گیا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا. یہ ہمارا مسئلہ ہے. نیکوکاروں کی صفت نہیں. نیکوکاری کی صفت پہلی کیا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جبکہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں وہاں پر ہے, سورۃ البقرہ کے آغاز میں, کہ وہ مما رزقناہم ينفقون, جو اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, اور نفلی صدقات جو لوگوں کے سپورٹ کے لیے یا دین کے سپورٹ کے لیے اس کو بھی وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر صرف یوتو زکوٰۃ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکاروں کی صفت یہ ہے کہ جہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں وہاں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں غریبوں کے پر, مسکینوں پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ہے نیکوکار لوگوں کی دوسری صفت. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقین رکھتے ہیں آخرت پر. ہم تو یقین نہیں رکھتے ہیں, اس لیے ذرا ہمارا معاملہ پھنستا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ دکانداری میں تو جھوٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ذرا سا کہیں پر معاملہ پھنسا وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیا تقوی والا آدمی اور کیا بے تقوی والا آدمی, سب آدمی کا وہی حال ہے. ایک حمام میں سبھی کے سبھی ننگے ہیں. جھوٹ بولنے میں ہمارے یہاں رتی بھی پرابلم نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہے. حرام کھانے میں ہم لوگ بہت آگے ہیں, لوگوں کی غیبت کرنے میں ہم لوگ بہت آگے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہا دے کہ نہیں ہے تو ہم ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے, کسی قیمت پر ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں غیبت تو بالکل ایک ایک قدم پر لوگ کرتے ہیں.
اور جو غیبت کرتا ہے اس کا آخرت کے اوپر یقین جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نیکوکاروں کی جو صفت بتلائی اس لیے بتلائی کہ ان صفات کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے تو یقیناً اللہ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو ہدایت اور رحمت دونوں عطا فرما دے گا. اور پھر اس لیے اللہ نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ہمارے شیخ ہیں شیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، قرآن کریم کے اس جگہ کی تفسیر جو سورۃ البقرہ میں بھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہاں پر بھی ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے. اس کی تفسیر میں انہوں نے کئی مرتبہ مجھ کو بتلایا جو مجھ کو خوب یاد ہے. اس کا مطلب انہوں نے یہ بتلایا کہ جہاں وہ سیدھی راہ پر ہوں گے وہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں غلبہ بھی دے گا. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ، علی ھدی من ربہم، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، علی ھدی من ربہم، یعنی جہاں اللہ ان کو ہدایت دے گا وہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں غلبہ بھی دے گا. اور اس کی زندہ جاوید مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہر زمانے میں غلبے پر رہے کہ نہیں رہے. تو یہاں پر اولئک علی ھدی من ربہم کا مطلب یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پر بھی ہیں اور دنیا میں غلبہ انہی کو ملنے والا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.